بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکہف میں مذکور اصحاب کہف کا کتا اپنے دونوں بازوؤں کو پھیلائے کیوں بیٹھا رہا؟ المانیہ جرمن کا ایک فزیشین ڈاکٹر کا بیان ہے کہ میں کسی سفر میں ایک بار ایئرپورٹ پر تھا کہ اچانک ایک نوجوان نے قرآن کا مترجم نسخہ مجھے گفٹ کیا۔ میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے تھینکس کرتے ہوئے لے لیا کہ اس کے سامنے سے اوجھل ہونے کے بعد اس کو پھینک دوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ میری نظروں سے غائب ہو گیا۔ میری بھی فلائٹ کا وقت ہو چلا اور میں جہاز میں بیٹھ گیا۔ سفر طویل تھا، اکتاہٹ کی وجہ ادھر ادھر پلٹی لی تو جیب میں کچھ وزن سا محسوس ہوا۔ نکالا تو وہی قرآن کا نسخہ تھا جسے میں بھول گیا۔ خیر دل میں خیال آیا دیکھوں تو صحیح کیا ہے اس میں۔ میں نے کھولا تو میرے سامنے سورۃ الکہف کھلی اور میں دھیرے دھیرے ورق گردانی کرنے لگا۔ اچانک میں دو ایسی آیتوں سے گزرا جنہوں نے مجھے ٹھہرنے اور غور کرنے پر مجبور کر دیا۔ وہ دونوں آیتیں یہ تھیں۔ ترجمہ: آپ دیکھیں گے کہ آفتاب بوقت طلوع ان کے غار سے دائیں جانب کو جھک جاتا ہے اور بوقت غروب ان کے بائیں جانب کترا جاتا ہے، اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں ہیں۔ دوسری آیت یہ ہے۔ ترجمہ: اور آپ خیال کرتے کہ وہ بیدار ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوتے تھے، خود ہم ہی انہیں دائیں بائیں کروٹیں دلایا کرتے تھے۔ ان کا کتا بھی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ ان کا سونا اور کروٹیں لینا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ ان کے جسم اگر ایک ہی کروٹ میں رہیں گے تو خراب ہونے اور جسم کو مٹی کے کھا جانے کا خطرہ ہے۔ ڈاکٹر کو اس سے بھی کوئی حیرت نہیں، جس میں ہے کہ ترجمہ: آپ دیکھیں گے کہ آفتاب بوقت طلوع ان کے غار سے دائیں جانب کو جھک جاتا ہے اور بوقت غروب ان کے بائیں جانب کترا جاتا ہے، اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں ہیں، کیونکہ سورج غار میں روزانہ داخل ہوتا ہے مگر ڈائریکٹ ان کے جسم پہ روشنی نہیں پڑتی۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ علم طب میں یہ بد یہی ہے تاکہ جسم پر بستر کے نشانات نہ پڑیں۔ ضروری ہے کہ کمرہ ہوادار ہو، سورج کی روشنی اس میں آتی جاتی رہے لیکن سیدھی جسم پر نہ پڑے۔ پھر ڈاکٹر دوسری آیت کے بارے میں غور و فکر کے بعد کہتا ہے کہ کروٹ لینا بھی ضروری اس لیے ہے کہ ایک ہی کروٹ پڑے رہنے سے جسم پر زخم نہ پڑ جائیں اور پھر اس میں بدبو پھیل جائے اور زمین اپنی خوراک بنا لے۔ ڈاکٹر کہتا ہے اب تک مجھے جس چیز نے سب سے زیادہ حیرت زدہ کیا ہے وہ ان سب کا کتا ہے، جس کے بارے میں آیا ہے کہ اس نے کروٹ نہیں لی بلکہ ویسے ہی اپنے دونوں بازو پھیلائے ایک ہی حالت میں تقریباً 309 برس بیٹھا رہا اور اس کے جسم کو کچھ نہیں ہوا، نہ زخم لگے نہ ہی اس میں بدبو پیدا ہوئی۔ اس آیت کریمہ نے اسے تحقیق کرنے پر مجبور کر دیا اور وہ اس پر ریسرچ کرنے لگا۔ اس کی حیرت کی اس وقت انتہا نہ رہی جب تحقیق سے اس نے پایا کہ کتے کے جسم میں چمڑے کے نیچے ایک غدود ہوتا ہے، ایسے قسم کا کوئی مادہ نکالتا ہے جس سے کتا اگر زندہ ہے تو اس کا چمڑا خراب نہیں ہوتا، بھلے وہ کتنے برس تک کیوں نہ بیٹھا رہے۔ اسی وجہ سے ان سب کا کتا ان سب کی طرح کروٹ نہیں لے رہا تھا۔ اس معجزاتی آیت کریمہ نے اس المانی ڈاکٹر کو اسلام لانے پر مجبور کر دیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ الحمدللہ۔ قارئین کرام، اور ہمیں اس المانی ڈاکٹر کے اسلام قبول کرنے نے حیران کر دیا کہ ہم میں کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح اس ڈاکٹر نے پڑھا، سمجھا، تحقیق و تدبر کیا، غور و فکر کیا اور ایک بہترین نتیجہ پر پہنچا۔ ہم نے سورۃ الکہف
سینکڑوں بار پڑھی ہوگی، بلکہ ہر جمعہ کو پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی اس طرح غور کیا کہ ان سب کے کروٹ لینے کا سبب کیا تھا؟ اور کتا ایک حال میں بیٹھا رہا، اس نے کروٹ نہیں لی تو کیوں؟ اس کا سبب کیا تھا؟ اسی لیے اللہ نے ہمیں تدبر اور غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اصحاب کہف کا کتا اپنی وفاداری کے سبب جنت میں جائے گا، جبکہ کتا نجس العین ہے، اور جنت پاکیزہ مقام ہے جو اللہ کے مقربین کے لیے مخصوص ہے۔ اس میں حرام اور نجس جانور کا داخلہ کس طرح ممکن ہے؟ کیا قرآن و حدیث میں اصحاب کہف کے کتے کا کوئی ذکر موجود ہے؟ آخر کتے نے اصحاب کہف کے ساتھ کون سی وفاداری نبھائی کہ جس بنا پر اس کتے پر جنت واجب ہوئی؟ آئیے سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ کتے کو نجس العین کیوں کہتے ہیں۔ 3 وجوہات ہے کہ جس کی بنا پر کتا حرام ہے۔ سب سے پہلی تو یہ ہے کہ کتا ساری رات جاگتا ہے، اور جب اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو یہ اوندھے منہ ہو کر سو جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کتا اپنے ہم جنس کو دیکھ کر ہمیشہ نفرت کا اظہار کرتا ہے اور بھونکتا رہتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ کتا اپنا کھانا کھا کر باقی بچے ہوئے کھانے کے اوپر مٹی ڈال دیتا ہے تاکہ وہ کسی اور کے کام نہ آ سکے۔ یہ تو ہو گئی کتے کی نجاست کی باتیں۔ اب آپ کو اس سوال کا جواب دینے سے پہلے کہ کتے پر جنت کیوں واجب ہوئی، پہلے آپ کو مختصراً اصحاب کہف کا واقعہ بیان کرتے ہیں، جس سے معلوم ہو سکے گا کہ کیسے ایک کتے نے ان سے وفاداری کی۔ دقیانوس ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا، جو کہ آج سے 2000 سال پہلے روم بادشاہ تھا، اور افسوس شہر اس کا دارالحکومت تھا۔ پورے شہر میں جو کوئی بھی بتوں کی پوجا سے انکار کرتا، بادشاہ دقیانوس اس کو قتل کروا دیتا تھا۔ کچھ نوجوانوں نے دیکھا کہ ایک ایمان والے شخص کو جب دقیانوس نے قتل کروایا تو فرشتے اس کی روح کو لینے کے لیے آسمان سے برات کی طرح آئے۔ یہ روح پرور منظر دیکھ کر ان نوجوانوں کا ایمان بھی جاگ اٹھا۔ انہوں نے بھی بتوں کی پوجا سے انکار کر دیا اور کھلے عام اللہ پاک کی عبادت کرنے لگے۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ انہوں نے ان افراد کی تعداد 6 بتائی ہے، جن کے نام یملیخا، مسکیلہ، مسلینہ، مرنوش، برنوش اور شازنوش، جبکہ 7واں ان کے ساتھ چرواہا تھا جو کہ ان کو راستے میں ملا۔ 8واں ان کے ساتھ ایک کتا تھا جس کا نام قطمیر بتایا گیا۔ اب ہوا یہ ان 6 ایمان والوں کو بادشاہ دقیانوس نے 3 دن کی مہلت دی کہ وہ بتوں کی پوجا شروع کر دیں، نہیں تو انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ تیسرے دن یہ 6 نوجوان کچھ سامان کے ساتھ ہجرت کر گئے۔ شہر کی سرحد پر انہیں ایک چرواہا ملا۔ جب انہوں نے چرواہے کو اپنے ایمان کا واقعہ سنایا تو اس کا بھی ایمان جاگ اٹھا، وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ چرواہے نے اپنی بکریاں کو آزاد کر دیا، جبکہ اس کے پاس ایک کتا بھی تھا جس کو وہ لوگ اپنے ساتھ لے گئے۔ افسوس سے تقریباً 6 میل دور ایک غار میں انہوں نے پناہ لی۔ بادشاہ دقیانوس کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ اپنی فوج کو لے کر ان کی تلاش کے لیے نکل پڑا۔ جب وہ بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ اس غار کے منہ پر پہنچا جس پر اصحاب کہف نے پناہ لے رکھی تھی، تو بادشاہ نے دیکھا کہ ایک شکاری کتا اپنے اگلے دونوں پاؤں پھیلا کر غار کے دروازے پر بیٹھا ہے۔
فوج جب غار میں جانے لگی تو بادشاہ نے کہا کہ غار میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر یہاں کوئی انسان ہوتا تو یہ کتا ضرور بھونک رہا ہوتا۔ کتا بادشاہ اور فوج کو دیکھ کر بھی اسی طرح سکون سے بیٹھا رہا۔ اس طرح وہ بادشاہ واپس لوٹ گیا۔ اللہ پاک سورہ کہف کی آیت نمبر 22 میں فرماتا ہے، اور ان کا کتا غار کے دہانے کے اندر اپنے دونوں اگلے ہاتھ پھیلائے پڑا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اصحاب کہف اس غار میں 309 سال تک سوئے رہے، اور جب ایک نیک دل بادشاہ بیدروس کی حکومت آئی تو اس کے زمانے میں لوگ یہ قیاس کرنے لگے کہ ایک دفعہ جو مر جائے وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ بادشاہ بیدروس نے اللہ پاک سے دعا فرمائی کہ کوئی ایک ایسا معجزہ دکھا کہ میرے لوگ یہ مان جائیں کہ مرنے کے بعد اللہ دوبارہ ضرور زندہ کرے گا اور قیامت برپا ہوگی۔ اللہ نے بادشاہ کی دعا قبول کی، اور ایک چرواہے نے اپنی بکریاں پالنے کے لیے اسی غار کو چنا جس میں اصحاب کہف تھے۔ اس چرواہے نے غار کے منہ پر بنی دیوار کو گرایا، جس سے اصحاب کہف باہر آ گئے۔ اب بات صرف اتنا ہے کہ کتے کی ایک عادت بھونکنا ہے، لیکن اصحاب کہف کے کتے نے بس اپنی ایک عادت چھوڑ دی تو اللہ نے اس پر جنت واجب کر دی۔ اس کتے نے اپنی فطرت کو چھوڑا، یہیں پر حکم ہوا کہ اس کتے پر جنت واجب ہے۔ یہ تمام باتیں تفصیل سے بتانے کا مقصد تھا کہ تمام باتیں جس سے کتا نجس العین ہے وہ تو آج ہم نے بھی پھیل چکی ہے۔ ذرا غور کریں، کیا آپ اور میں اس عادت کا یا اس فطرت کا شکار نہیں ہیں؟ ساری رات اپنی بیجا مصروفیات میں جاگ کر طلوع آفتاب کے وقت سو جاتے ہیں۔ اپنے ہی بہن بھائیوں کو نفرت سے دیکھنا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی بجائے مشکلات پیدا کرنا میری اور آپ کی فطرت کا حصہ نہیں ہے۔ اپنی غذائی ضروریات پوری کرنے کے بعد کھانے کو فریج جیسی مشین میں فریز کر دینا اور بعد میں ضرورت نہ پڑنے پر ضائع کر دینا ہمارا روز کا معمول نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر ایک پلید جانور اپنی ایک بری عادت کو کچھ دیر کے لیے ترک کرتا ہے تو اللہ پاک اس پر جنت واجب کر دیتا ہے، اور ہم تو پھر اشرف المخلوقات ہیں۔ آئیے آج ہی عہد کرتے ہیں کہ ہم تمام برے اعمال چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں دل و جان سے مگن رہیں گے۔ اللہ پاک ہم کو صراط مستقیم پر ڈٹ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین لکھنا مت بھولیے گا۔